ہم جام شہادت جھوم کے پیا کرتے ہیں، ہم جام شہادت جھوم کے پیا کرتے ہیں، یہ جینا جینا نہیں ہم سر کٹا کے جیا کرتے ہیں، باطل سے ہم دبتے نہیں یہ ہمارا ایمان ہے، ہم باطل کی جوانی چھین لیا کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب آپ کے اور ہمارے نام و نشان کے بارے میں دنیا کو علم نہ تھا، خالق کائنات نے ایک انسان کو پیدا فرمایا، اسے دنیا میں بھیجا اور کہا کہ دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرنا، جو میرا حکم تجھ تک پہنچے اس حکم کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر آیا، نام اس کا آدم رکھا گیا، اس کی اولاد پیدا ہوئی، اولاد میں چند گروہ، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، انسان کی تعداد دنیا کے اندر زیادہ ہوتی چلی گئی، کچھ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے اور کچھ اللہ کے احکام سے سرکشی کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدم ان کو سمجھاتا رہا کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں، ان باتوں کو مان لو، ان باتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا لو، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت نہ کرو، اللہ کے احکام سے سرتابی مت کرو۔ وہ لوگ اس کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، کچھ لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے رہے، کرتے کرتے وقت نوح علیہ السلام کا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اپنے فرمانبردار بندوں کو بچا لیا اور جب چاہا اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑہا انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اس زمین کے اوپر زندہ رہے، اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے، انہی کے اندر ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے، اللہ کے احکامات کی تسلیم کرنے والے، اپنی جانوں اور جوانیوں کو اللہ کے اسلام کے تابع بنانے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دن رات اللہ کے احکامات کو بھلا دیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے اپنے قرآن کے اندر کہا وہ لوگ کچھ حق والے تھے، کچھ باطل والے تھے، کچھ رحمان کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے، کچھ شیطان کی پوجا اور اس کی پرستش کرنے والے تھے، کچھ لوگوں نے اللہ خالق کے کائنات کے احکامات کو تسلیم کیا تھا، کچھ لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا تھا۔ جب اور جس طرح چاہا اس خالق کے کائنات نے اپنے فرما برداروں کو بچا لیا اور تیز آندیاں چلائیں، تیز ہوائیں چلائیں، پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ رات کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ بستیوں کے رہنے والے، لوط علیہ السلام کی بستیوں کے لوگ، اور رات کو اپنے گھروں کے اندر سوئے تھے، اپنے بستروں کے اندر سوئے تھے، صبح اٹھ کر دیکھا تو ان بستیوں کا نام و نشان دنیا کے اندر نہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت چلتی رہی، یہ حق اور باطل کے مار کے بپا ہوتے رہے، یہ نیکی کے فرشتے بدی کے شیطانوں کے ساتھ ٹکراتے رہے، حق و باطل کی چٹانوں کے ساتھ یہ کفر و شرک کے طوفان آ کر اپنے سروں کو بار بار پھوڑتے رہے۔ ہم اس دنیا کے اندر اس منظر کو بھی دیکھتے ہیں، ایک نوجوان اپنے قبیلے سے اٹھتا ہے، ایک انسان وہ اپنے قبیلے سے اٹھ کر کہتا ہے اے میرے ابا جی میری بات کو تم سن لینا، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بتوں کو بنایا تھا، یہ بت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، یہ تمہاری کسی اچھائی کے قابل نہیں، تمہیں کوئی برائی پہنچانے کے اوپر قادر نہیں، یہ تو فقط تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بت ہیں جن کے آگے تم نے اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیا۔ او میری قوم کے لوگوں، او میرے قبیلے والوں، تم بھی سن لو، یہ بت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مردہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کو پیدا کیا، بے جان پتھروں کو لا کر ان کو تراش تراش کر تم نے ان کے بتوں کو بنایا، ان کے آگے اپنے آپ کو اب جھکاتے ہو، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہارے کسی فائدے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو،
اپنے قبیلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو وہ جنتوں کی دعوت دیتا ہے، وہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اللہ کی طرف دعوت دینے کے جرم میں، اسلام کو تھرے نو یا زندہ کرنے کے جرم کے اندر، اسلام کی دعوت دینے کے جرم کے اندر، اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کے جرم کے اندر اس کی قوم کے لوگ لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت بڑی ایک چتا جلاتے ہیں۔ جب اس چتا کے شعلے بلند ہو گئے، جب وہ لکڑیاں جلنے لگ گئی اور ان کے شعلے اوپر اٹھنے آسمانوں تک اٹھنے لگے، ان لوگوں نے اس انسان کو اٹھایا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، قبیلے والوں نے اپنے نوجوان کو اٹھایا، اٹھا کر جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہ دنیا کی کوئی کتاب اس بات کی آپ کو درس نہیں دیتی، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب کا واقعہ نہیں، آپ کے رب کعبہ کے قرآن کا واقعہ ہے، جو قرآن جبرائیل امین لے کر آیا تھا، جو غار حرا کے اندر، جو بیت المقدس کے اندر، جو میرے بھائیوں بیت اللہ کے اندر، جو مسجد نبوی کے اندر، جو میدان بدر اور احد کے اندر نازل ہوا تھا، امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن کے اندر آپ کا پیدا کرنے والا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے، صرف نیکی کی دعوت دینے کے جرم میں، صرف اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت دنیا تک پھیلانے کے جرم کے اندر اس انسان کو آگ کی چتا کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اور دنیا کے لوگوں اس بات کو بھی تم یاد رکھنا، اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ایک اور نبی بھی آیا تھا، ایک اور انسان بھی آیا تھا، اس نے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی تھی، وہ بھی جہنم سے بچانے کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ بھی جنتوں کے تذکرے کیا کرتا تھا، وہ بھی رب کعبہ کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس انسان کو اٹھایا، وہ ایک جگہ پہ لٹا دیا، آری لے کر ایک وقت کے نبی کے جسم کو ٹوٹوں کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے اللہ کی طرف بلاتے رہے، شیطان اپنے بندوں کو اکساتا رہا، حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہی، اللہ اور شیطان کے ماننے والوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا۔ یہ ٹکراؤ آدم کے وقت میں بھی تھا، یہ ٹکراؤ ابراہیم کے دور میں بھی آیا تھا، یہ زکریا کے دور میں بھی تھا، لوط اور نوح کے دور میں بھی ہوا تھا۔ یہ باطل کے درمیان اور حق کے درمیان دشمنی یہ شروع سے رہی تھی، یہ قیامت تک رہے گی۔ اور میرے بھائیو، وہ وقت بھی یاد کرو تم جب ایک انسان بیان کرتا ہے میں اوقات کے بازار میں جاتا ہوں، یہ صحابی بیان کرتا ہے اوقات کے بازار کے اندر میں چلتا جا رہا ہوں، میں دیکھتا کیا ہوں، کچھ لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ سامان کو خریدنے والے، کچھ سامان کو بیچنے والے لوگ اپنی چہل پہل کے اندر ہیں۔ ایک انسان نمودار ہوتا ہے، وہ بازار کے ایک نکڑ سے آتا ہے، کہتا ہے لوگوں یہ لات و منات کے آگے رکوع سجود مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کی عبادت مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کے آگے رکوع سجود مت کرو، وہ بلا حضا کے سامنے اپنے رکوع سجود کرنا بند کر دو، یہ بت ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے آگے اپنی حاجتوں کو مت رکھو، اللہ تمہارا ایک ہے۔ وہ کاغذ کے بازار کے اندر ایک دعوت دیتا ہوا انسان آتا ہے، وہ جنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے اور کہتا جاتا ہے اللہ ساری دنیا، یہ اللہ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے آگے رکوع سجود کرو، اللہ کو اپنا حاجت روا باندھ لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے طریقوں کے اوپر عمل کرو۔ وہ آگے نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ جنتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ جہنم کی آگ کے تذکرے کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے سے ایک اور انسان آتا ہے، وہ زمین سے ایک پتھر اٹھاتا ہے، آگے جانے والے کے سر پہ مارتا ہے، دوسرا پتھر اٹھاتا ہے اس کی کمر پہ مارتا ہے، تیسرا پتھر اٹھاتا ہے، آگے جانے والے انسان کو وہ پتھر مارتا جاتا ہے، آگے جانے والا وہ اللہ کی باتیں کیا جاتا ہے، وہ جنتوں کی باتیں کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی توحید کی باتیں کیا جاتا ہے، اور پیچھے آنے والا شخص وہ آگے والے کو پتھر مارتا جاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے لوگوں اس کی بات کو نہ سننا، اس کی بات کے اوپر دھیان نہ رکھنا، یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، اس کا دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے لوگوں، اے اوقات کے بازار کے اندر خرید و فروخت کرنے والوں، یہ آگے جانے والا کون ہے، اس کو پتھر مارنے والا کون ہے؟ وہ جواب دینے والا جواب دیتا ہے آگے جانے والے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کو پتھر مارنے والا اس کا سگا چچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اس نے کوئی قربانی مانگی تھی، یہ شروع سے لے کر آج تک، اور میرا ایمان ہے آج سے لے کر یہ اسلام دنیا میں اپنے غلبے تک یہ اپنے ماننے والوں کی قربانیاں مانگتا رہے گا، یہ اپنے مانگنے والوں کے خون کی سوال کرتا رہے گا، یہ جوانیوں کے قربان کرنے کی یہ نظر مانگتا رہے گا۔ یہ اسلام، یہ کل اس نے انبیاء کے